بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کو بدنام کرنے کی سازشیں بہت عرصے سے جاری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو آدمی بھی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے ایک مرتبے تک پہنچتا ہے تو اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا آدمی ہو۔ میں اس کی 2-4 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے کروڑوں اربوں میں فالوور ہیں، کروڑوں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے ان کی بیٹے کی وفات کا صدمہ ان کو پہنچا، اس پر لوگوں نے کس طرح کے تبصرے کیے، بے معنی تبصرے کرتے رہے کہ جی بیٹے نے خودکشی کر لی ہے یا یہ قتل عمد ہے، یعنی نعوذ باللہ یوں بھی کہا کسی نے، ویڈیوز موجود ہیں نیٹ کے اوپر ساری، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خود مروایا۔ پھر ایک آدمی نے کمنٹ کیے، میری ویڈیو اصل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس پر لوگوں نے بہت تبصرہ کیا کہ جی ایسے ایسے، میں جو کمنٹ تھے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، مختلف اپنے انداز میں بتا رہا ہوں۔ ایک نے کہا جی یہ جائیداد کا جھگڑا ہے، پھر ایک آدمی نے کہا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا تو انہوں نے خود ہی اس کو اس طریقے سے کروا دیا، یعنی ایک انسان مر چکا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر کہنے لگے کہ جی جو بیٹا ہے وہ بے راہ ہے اور خود لوگوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ جی جہنمی بیٹا ہے، ایک نے کہا عیاش بیٹا ہے، کسی کوٹھے والی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، ایک نے کہا پاگل بیٹا ہے، ایک نے کہا جاہل بیٹا ہے۔ پھر مولانا کو پکڑ لیا کہ جی اتنے رونے کی کیا ضرورت تھی، بیٹا مر گیا تو ہمیں تو رونے کی تبلیغ کرتے ہیں کہ جی ہاں کار نہیں مچایا کرو رونے کے اوپر، اور خود کیسے رو رہے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو وہ گود میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ ایک فطری سی چیز ہے کہ انسان کو اولاد کے جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا صاحب کے جو بیٹے کو دفنایا ہے اس کے بعد پھر اس چیز کے اوپر شروع ہو گئے جی ختم شریف کیوں کروا لیا، اور عجیب بات یہ کہ ختم شریف والے ہی اس ختم پر زیادہ تبصرے کرنے لگے۔ چاہے جائے کہ وہ خوش ہوتے کہ چلو جی ہمارے مسئلے کی کوئی بات کی ہے، انہوں نے کوئی کام کیا ہے، وہی ان کے خلاف شروع ہو گئے۔ پھر کہنے لگے قبر پر پھول کیوں پھینکے ہیں، قبر پر انہوں نے دعا کیوں کی ہے، پھر انہوں نے اپنی ویڈیوز کیوں بنوائی ہیں۔ بھائی وہ اس وقت ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ ویڈیو بنانے والے تو آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار کچھ ایسا مسئلہ ہو، معروف شخصیت ہے، کسی ویڈیو بناؤ اور اپنے ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر چلا کے پیسے کماؤ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر کہنے لگے جی انہوں نے جھوٹے خواب کیوں بیان کر دیے۔ بھائی وہ ان کے خواب تو تھے ہی نہیں، انہوں نے یا تو وہ خواب بیان کیے تھے کہ میرے بیٹے نے دیکھے، یا انہوں نے کہا کہ کسی اور آدمی نے دیکھے تھے، یہ وہ خواب ہے، تو وہ انہوں نے بتایا، اپنا تو کہا ہی نہیں انہوں نے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس پر پھر دوبارہ شروع ہو گئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب لیموزین میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بھی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی نیٹ کے اوپر۔ بھائی اصل دکھ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے، یہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب لیموزین میں کیوں بیٹھے، بلکہ دکھ اصل یہ تھا کہ ہم کیوں نہیں بیٹھ سکے، یہ کیسے بیٹھ گئے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ وہ مولانا طارق جمیل صاحب امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، شیعوں کے پاس جاتے ہیں، بریلویوں کے پاس جاتے ہیں، اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، مطلب جتنے بھی آپ کو اس طرح کے دوسرے مسلک نظر آئیں گے تقریباً سبھی کے پاس گئے ہیں، وہ تو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ مولانا کے برانڈ بنے ہوئے ہیں جی، ان کے کپڑے بکتے ہیں، ان کے نالے بکتے ہیں، ان کی چیزیں بکتی ہیں، انڈر گارمنٹس بکتی ہیں، اور وہ بڑی مہنگی کر کے بیچتے ہیں۔ سبحان اللہ! ابے بھائی کہیں تو چھوڑ دو ان کو، یہ تو ہجڑوں کے ساتھ آتے ہیں، ہجڑوں کی ویڈیو بناتے ہیں، یا اپنے گھروں میں ان کو بلاتے ہیں، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اور طرح طرح کے خدا جانے کیا کیا جو لوگوں کے منہ سے نکل سکا نکالا انہوں نے۔ بھائی خدا کے بندوں کم از کم یہ تو دیکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ہزاروں ایکٹرز کو، کرکٹرز کو، خواجہ سراؤں کو انہوں نے دین کے رستے پہ لگایا ہے، یہ نہیں آپ لوگ دیکھتے۔ اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مذہب کے نام پر صرف اور صرف اپنے کارکنان کو اکسانے کا کام کیا ہے، اس کے سوا کیا کیا آپ نے؟ اب وہ بات ابھی چل رہی تھی، اب ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب بال کیوں سر کے اوپر لگوا رہے ہیں، اور یہ غلط ہے، دیکھو اس عمر میں بھی جا کر یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ خیر میں ابھی اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کبھی ٹائم ملا تو اس پر بھی بات کروں گا۔ ایک عالم کی جان چھوٹتی نہیں ہے تو دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے ایک مطلب باقاعدہ کی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ علماء کو سدھار کے چھوڑنا ہے، خود کچھ کریں نہ کریں، علماء کو سدھار کر چھوڑنا ہے انہوں نے۔ عوام میں کام کریں بھائی، عوام میں کام کرنے کی بات ہے۔ یہ جو سسٹریالوجی والوں کو پکڑیں، ٹھیک ہے، مدر اینڈ ڈاٹریالوجی والوں کو پکڑیں، یہ جو ماں بیٹیاں مشہور ہو رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، جو ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بےہودہ اور فیملی ولاگز بنا کر جو لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، اس فتنے کے اوپر بات کریں نا، جو ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کو کھاتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں میرا خیال میں شاید اس لیے نہیں بولتے، یا تو خود اس میں ملوث ہیں، خود وہ چیزیں دیکھتے ہوں گے، یا پھر یہ بات ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے خلاف بولے تو یہ ذرا پاورفل ہے تو ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، یہ جو چینلز ہمارے چل رہے ہیں جہاں سے ہم ارننگ کر کے کھاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا جاتا رہے گا، اور جو لوگ ان کے حامی ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ بھائی یہ چیزیں تو کرنی پڑیں گی،
جب آپ حق کی بات کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ کے بہت سارے مخالفین آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ایون کہ آپ کے اپنے گھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اوروں کی اصلاح کرنے کی بجائے اپنا سارا کا سارا نزلہ علماء پر گرا دیتے ہیں، ایک عالم کے بعد دوسرا عالم، دوسرے کے بعد تیسرا عالم، پھر اس کے بعد چوتھا عالم کو کہیں تو بریک لگاؤ خدا کے بندو۔ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بات شروع کر دی، شیخ الاسلام ہے، دنیا ان کو مانتی ہے، صرف پاکستان نہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ دنیا مانتی ہے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے 25 کلو سونے کا سوٹ کیوں پہنا ہے، سبحان اللہ۔ تو بھائی وہ جہاں گئے ہوئے ہیں، جس ملک میں وہ سفر کے لیے گئے ہیں، جہاں جو ان کے لوگ میزبان ہیں، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کسی کی عزت کرنے کا، کسی کا اپنا ایک رسم ہوتی ہے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں کمنٹ کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ کمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جشن عید میلاد النبی کے خلاف بولنے والے خود اس چیز کا جواب دیں کہ انہوں نے 25 کلو سونے کا سوٹ کیوں پہنا۔ تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں سے یہ بات اصل معلوم ہو رہی ہے کہ اصل جو غصہ ہے نا وہ جشن عید میلاد النبی پر بات کرنے کا ہے اور رسموں کے خلاف بات کرنے کا ہے۔ یہ بیچارے اس حسد میں جل رہے ہیں کہ یہ سوٹ ہمارے نصیب میں کیوں نہیں ہے۔ بھائی آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ کو سوٹ پہنایا جائے؟ آپ جو کپڑے پہنے یہی بھائی صاحب کے لیے کافی ہے۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا تو کچھ عرصے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں شروع ہو گئے کہ جن کے شاہی خرچے ہیں، ان کے گھر میں اتنے کی لسی آتی ہے، اتنے کا دودھ آتا ہے، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ابھی بات چل رہی ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کا نمبر آ گیا۔ ویسے تو یہ کام کافی عرصے سے چل رہا تھا ان کے خلاف کہ جی 4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور 4 شادیوں کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کے بچے خراب کر رہے ہیں، ہم سے تو ایک نہیں سنبھلتی، ٹھیک ہے، اور گارڈوں کے ساتھ بڑے بڑے ڈالوں میں گھومتے ہیں۔ بھائی انہیں یہ شان اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ کو جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اور یہ ویلوگ کیوں بناتے ہیں جا کر، ٹھیک ہے بھائی؟ ویلوگ اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں سننا چاہتے ہیں، اور ان کے بڑے بہترین تبصرے ہوتے ہیں ویلوگ کے اندر بھی۔ وہ والے دوسرے والے ویلوگ نہیں بناتے، یہ دیکھو گائز 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 بینسز، وہ والا کام نہیں کرتے، انسانوں والی بات کرتے ہیں۔ وہاں بھی کوئی نہ کوئی درس ان کے ویلوگز میں موجود ہوتا ہے، ان کی باتیں دل کو چھوتی ہیں، اسی لیے لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسی بات کر لیا کریں نا کہ لوگ آپ کو بھی سنیں، نہیں کرنی آتی تو خاموش ہو جائیں، یہی کہہ سکتے ہیں، یا پھر کچھ عرصہ ان کے بیانات سنیں، ان کے درس میں جا کر بیٹھیں، ان کے پیچھے جمعہ پڑھا کریں کہ آپ کو بھی بات کرنے کا ڈھنگ تو آئے کم از کم۔ بس جلنا چھوڑ دیں، بس یہ کام چھوڑ دیں، انشاءاللہ باقی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں جی دوسرے ملکوں میں کیوں گھومتے ہیں؟ بھائی لوگ انہیں اپنے خرچے پہ بلاتے ہیں، آپ کی جیب سے تو کچھ نہیں جا رہا نا، ہاں جیب کے نیچے تھوڑا سا جو کہ دل ہے نا اندر سے، اس سے بہت کچھ جا رہا ہے کہ ہائے ہائے یہ کیوں لے گیا، یہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے، یہ اتنے مزے میں کیوں ہے تو یہ بھی ہماری طرح کا مولوی۔ خیر بہرحال اس پر بھی کبھی بات کروں گا میں۔ پھر کہتے ہیں یہ شرک و بدعت کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ بھائی یہ اصل عالم کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ عوام کو فتنوں سے آگاہ کرے کہ یہ فتنے چل رہے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آپ کو اپنی دال روٹی کی فکر پڑ گئی ہے کہ وہ چندے اور نذرانے آنے بند ہو جائیں گے جن سے ہم کماتے تھے اور ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر تو کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہے، کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں جو شریعت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ رسوم کے خلاف بولتے ہیں، بدعات کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ تو رسول اللہ نے کام کیا ہے۔ بدعات کے بارے میں رسول اللہ نے خود سمجھایا ہے، بدعت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ ہر جمعے کے اندر ہم کیا خطبہ سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جس ملا کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ بھائی اللہ نے دیا ہے، اب بولیں، اب آپ کیا کہیں گے؟ جب کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو لہذا اب ان کے پاس یہ ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ گستاخ قرار دے کر جان چھڑاؤ۔ کسی کو یاد رکھنا، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا، کسی کو بدنام کرنے کے لیے آج کل کے زمانے میں 2 ہتھیار بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ 2 ہتھیار بہت استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 کہ بدکاری کا الزام کسی کے اوپر لگا دو، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر بھی لگا کہ جی یہ ہجڑوں کو بلاتے ہیں، خواجہ سراؤں کو، اور ان کے ساتھ نعوذ باللہ اور کسی خاتون کی کوئی تصویر بنا دی، ویڈیو بنا دی، جو مرضی بن جائے، آج کل تو زمانہ ہی ایسا ہے۔ پھر یہی اسی طرح کی ایک لڑکی کو استعمال کیا، وہ پورے جہان میں جس طرح اس کا نام روشن ہے، سبھی کو پتہ ہے، حریم شاہ، وہ اس کا کچھ اس طرح کا نامناسب سی ویڈیو بنوا کر پتہ نہیں کہاں سے کوئی جنریٹڈ کر کے کسی سے اے آئی سے کیا اس کا بہرحال۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی یہی الزام لگا، پھر اکابرین کے اوپر بھی یہی بدکاری کا الزام لگا، اور اب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر بھی یہی الزام لگا ہے۔ اسی جو واقعہ ہوا ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کسی نے ڈالی تھی، میں اس پر کمنٹ آئے نیچے کسی لڑکے کے، وہ ظاہر سی بات ہے کسی دوسری پارٹی کا ہوگا نا، اس نے کہا کہ یہ لونڈے باز ہے۔ خدا کے بندے کتنی بڑی آپ نے بات کی ہے کہ اگر یہ بات سمندر میں ڈالی جائے نا تو وہ سمندر بھی حیران ہوں گے کہ اتنی کڑوی بات کہاں سے گئی، کتنی بڑی تہمت لگائی ہے آپ نے۔ باقاعدہ کمنٹ کے اندر لکھا ہوا تھا۔ ایک ہتھیار تو یہ ہو گیا جسے لوگ استعمال کرتے ہیں علماء کو بدنام کرنے، کسی کو بھی
بدنام کرنے کے لیے ایک ہتھیار سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بدکار ہے، یہ زناکار ہے، یہ لوتی ہے، یعنی جنسی الزام۔ میرے خیال میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اور دوسرا ہتھیار جو استعمال ہو رہا ہے، بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، وہ گستاخی کا الزام ہے۔ یہ بھی بہت ساروں کے اوپر لگا ہے۔ اس میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی شامل ہیں کہ انہوں نے اللہ کی توہین کی، انہوں نے انبیاء کی توہین کی، یوسف علیہ السلام کی توہین کی، انہوں نے فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ خدا کے بندو رحم کرو یار، تھوڑا سا یہ تو سوچو، اس انسان کی ساری زندگی اس کام میں گزر گئی۔ انہوں نے اپنا وہ زمانہ جو ان کا جوانی کا زمانہ تھا، کس طرح کی کالج کی لائف کو چھوڑا انہوں نے، کیسے وہ اس طرف کنورٹ ہوئے، اپنے گھر والوں سے دھکے کھائے، کیا کیا مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں، پھر بھی ان کے اوپر اسی طرح کی تہمتیں لگتی رہیں آج تک۔ اور اب اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب اس چیز کی زد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو حاسدین کے حسد سے اور مفسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھنا، علماء کے خلاف بد زبانی کرنا یہ ایمان کے سلب ہو جانے کا ایک سبب ہے، کہ جو لوگ علماء کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں نا، ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ڈریں اللہ تعالیٰ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے قریب آ کر اللہ تعالیٰ ان سے کلمہ چھین لے۔ پھر وہ قیامت میں کھڑے ہو کر تو یہی کہیں گے، یا اللہ ہم تو ساری زندگی مسلمان تھے، ہم نے تو بڑے اچھے اچھے کام کیے، سارا کچھ کیا، لیکن مرتے ہوئے کلمہ چھین لیا گیا صرف علماء کی توہین کرنے کی وجہ سے۔ یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین میں سے ہیں۔ ان کی توہین کرنا گویا کہ اس بات کی توہین کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء کی جو میراث پہنچی ہے وہ غلط لوگوں کے پاس پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیں گے کہ اس لوگوں کو یہ میراث انبیاء کی میراث ہے یار، جو دنیا کو سدھارنے آئے تھے، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں آپ۔ خدا کے بندو، اگر آپ خود اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے تو جو کر رہے ہیں ان کو تو چھوڑ دو یار، ان کو تو خدمت کرنے دو۔ نہیں جی، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھتی میں تھوک پھینکنا، اور کھتی سے تھوک پالتے، وہ جہاں وہ کینچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، پلا گولی یا پھر بنٹے کینچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اب جب وہاں کوئی لڑکا ہار جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو کھتی ہوتی ہے جہاں وہ پھینک رہے ہوتے ہیں، جو جگہ بنائی ہوتی ہے کھیلنے کے لیے، یا تو اس کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں یا اس کے اندر تھوک دیتے ہیں کہ اب تو ہم نہیں کھیل سکتے، ہم تو ہار گئے ہیں، لہذا تیانو بھی نہیں کھیلنے دینا، تیاڈی بھی ایسی رہتی ایسی۔ یہ والا کام نہیں کرو یار، یہ تو بچے کام کرتے ہیں، اور کام تو ویسے ہی گھٹیا کام ہے یہ، کہ ہم نہیں کر سکتے تو تمہیں بھی نہیں کرنے دینا۔ کو خدا کا خوف کرو۔ ان لوگوں کے بیانات سن سن کر یا اسلام سے متاثر ہو کر اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بن جاتی ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے کرتے۔ اور 99 تے جا کے سپ لڑا دیں ہو یار تسی۔ وہ لوڈو ہوتی ہے نا، لوڈو، تو لوڈو میں چلتے 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 اوپر 99 آتا ہے تو وہاں پر سانپ ہوتا ہے، تو وہاں جا کر سانپ لڑا کے دوبارہ اس کو پیچھے لے آتے ہو۔ اسلام وہ اسلام تھوڑی ہو تو گیم ہے، آپ گیم کھیل رہے ہو کیا کہ انہوں جتن نہیں دینا ہونا، انہوں اگے نہیں جان دینا۔ بھائی غیر مسلم یہی کہتے ہیں کہ جن کے روحانی پیشوا اپنی ہی پبلک سے سیو نہیں ہے، اپنے لوگوں سے، اپنے ماننے والوں سے محفوظ نہیں ہے جن کے روحانی پیشوا، تو وہ بس پھر ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہیں۔ اللہ کے لیے بس کر دو یار۔ اختلاف العلماء رحمت، علماء کا اختلاف جی رحمت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کہیں کہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی رستہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے نہیں حل ہو رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کہیں گنجائش نکل آتی ہے کہ کسی دوسرے کو فالو کر کے تھوڑا سا بچت کر لو اپنی، کہیں کہیں ہوتا ہے یہ، اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن اتنا زیادہ اختلاف رکھنا، کسی کے ساتھ اتنا زیادہ اختلاف رکھنا کہ اس کا جانی دشمن بن جانا، خدا کا خوف کرو، خود اللہ سے ڈرو یار۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی زندگی لے کر آئے تھے؟ ان حرکتوں کی وجہ سے ہم خود اسلام کے دشمن بن گئے ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے دل کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم خود مسلمان اپنے مذہب کو خراب کر رہے ہیں، دوسروں کی نظر میں بدنام کر رہے ہیں۔ ہمیں غیروں کی دشمنی کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں، خود ہی اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے ہی اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، صرف اپنے انا کو سامنے رکھ۔ ہاتھ میری تباہی میں ان کا ہی تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ یہ اپنے ہی اندر ہوتے بیٹھے ہوئے جو اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے فلاں کو ننگا کر دیا، ہم نے فلاں کے بارے میں یہ فتوے دے دیے۔ اور یہ میں بات گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ کو اس وقت میں کوئی ایک بھی ایسا مذہب نظر نہیں آئے گا کہ جس کے ماننے والے اپنے ہی روحانی پیشواؤں کے اس قدر خلاف ہوں جس قدر ہم لوگ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات۔ مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب، ان لوگوں کو بہت سارے غیر مسلم سنتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سارے غیر مسلم لوگ ان کو سنتے ہیں،
اسپیشلی انڈیا میں، ہندوستان میں بہت سارے لوگ ان کو ہندو سنتے ہیں. اگر اس کی دلیل چاہیے نا تو آپ کو مل جائے گی، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں. بہت سارے لوگ ان دونوں حضرات کی ویڈیوز اٹھا کر لگاتے ہیں اور خود میاں بیوی یا دونوں لڑکیاں یا دو لڑکے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سنو کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چیز ان کے دل میں اتری ہے، کچھ ان کو اس سے فرق محسوس ہوا ہے، اسلام کے قریب آنا چاہ رہے ہیں. ایک تو لڑکی ہے، کیا نام ہے اس کا، سسریا کال ندیا شرما، اس طرح کر کے کچھ بولتی ہیں. خیر بہرحال تو وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کے اوپر. جب وہ اسلام کے قریب آنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر پھر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی بھائی جب یہ مشکلات ہم نے اٹھانی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم ایسے ہی ٹھیک ہے، اپنے ہی مذہب کے اندر ٹھیک ہے، چلو کم از کم جان تو ہماری بچ رہی ہوگی. خدا کے لیے یہ دیکھو، ہاتھ باندھتا ہوں اللہ کے لیے، یہ کام چھوڑ دو، صرف اپنے اعمال کے اوپر توجہ دو، اپنی جنت اور اپنی دوزخ کا سوچو. دوسروں کے آپ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. اسپیشلی اسلام کے خلاف بولنا بند کر دو اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.